جی پیج 49 کی لاسٹ والی آیت ہے، لاسٹ لائن، رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو، تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی تو تم میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے،
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت تو بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پہ تو خطاب ہے وہ تو جیسا کہ ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا، عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نجران سے، بنیادی طور پر تو وہ لوگ مخاطب ہیں عیسائی، چونکہ وہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہود بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات جو ہے وہ کہلوائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا تم میری اتباع کر لو، اور اگر تم میری اتباع نہیں کرتے ہو تو پھر تم اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹے ہو۔ تم یہ دعویٰ تو کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اور تم جیسا کہ یہود نے کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، قرآن کی دوسری آیت ہے سورۃ المائدہ میں۔ اور اسی طرح سے کہنے لگے وقالت الیہود، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اسی آیت نمبر 24 میں، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہنے لگے کہ ہمیں تو آگ چند دن پہنچے گی۔ یہ بھی کس بات کی دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، ہمیں چند دن آگ پہنچے گی، مطلب ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو یہ دعویٰ دونوں کرتے ہیں، یہود اپنی جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، عیسائی اپنی جگہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے اس دعویٰ میں سچے ہونا چاہتے ہو اور سچے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، جس اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اسی اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت میں اگر سچے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تم اتباع کر لو گے تو تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو جاؤ گے، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، جیسے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت تو بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ یہ خطاب بنیادی طور پر تو ان کو ہے خصوصاً، لیکن عمومی طور پر اس میں سارے مسلمان شامل ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی جو ہے وہ حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعویٰ کا تقاضا، اس محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم اتباع نہیں کرتے اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ کون سی ایسی محبت ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی چاہت کوئی اور ہو اور آپ کچھ اور کر رہے ہو؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ چاہتا ہو کہ آپ نماز پڑھیں، وہ چاہتا ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ چاہتا ہو کہ آپ لوگوں سے اچھے معاملات کریں، اور آپ جو ہے نا وہ نہ آپ کی شکل و صورت ان جیسی ہو، نہ آپ کا لباس ان جیسا ہو، نہ آپ کا قول و فعل ان جیسا ہو، نہ آپ کے جو معاملات ان جیسے ہوں، نہ بزنس ان جیسا ہو، کچھ بھی ان جیسا نہ ہو، تو یہ کون سی محبت ہے؟ جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے، انسان اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ یہود و نصارہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کے اس دعویٰ میں تم سچے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر تم اتباع نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق تم زندگی نہیں گزارتے، تو پھر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے نہیں ہو، پھر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو، نہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ جیسا کہ ہمارا بھی ایک مزاج بن چکا ہے، عموماً ہم عشق رسول کے دعوے اور نعرے لگاتے ہیں، حب رسول کی بات کرتے ہیں، اور یہ عموماً جو میلاد کی محافل اور یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ عشق کے دعوے اور محبت کے دعوے اور اسی سب کے پیش نظر ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس دعوت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ رات پوری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جو ہے نا وہ نعتیں پڑھی جائیں اور صبح میں نماز چھوڑ دی جائے؟ صبح میں لوگوں کے ساتھ جا کے پھر اسی طرح سے چیٹنگ کی جائے، لوگوں کو پھر اسی طرح سے دھوکا جائے، بد اخلاقی کی جائے، گالیاں دی جائیں، جھوٹ بولے جائیں؟ کیا اس دعویٰ کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ تو عمرے اور حج کی بھی لائنیں لگائی ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملات انسان کے اسی طرح کے ہوں؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ تمہاری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے، تمہیں وہ دین لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور پلس اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، اور اللہ رب العزت تو بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ اگلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، آیت نمبر 32 اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ پھر جائیں،
اعراض کر جائیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ رب العزت ایسے کافر لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو ایک دوسرے پیرائے میں اور دوسرے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں اتباع کا لفظ ہے۔ اتباع عمومی طور پر جو دین کی تابعداری ہے، دین کے اندر جو احکام ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، ان کو اپنانے کا نام اتباع ہے، جبکہ اطاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کا حکم دیا، وہاں سر تسلیم خم ہو جائے۔ بنیادی طور پر، عمومی طور پر تو یہ حکم یہود اور نصارہ کو ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ورنہ تم جھوٹے ہو، جس کا معنی یہ نکلا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے اور عیسائیت اور یہودیت پر ہی مر جاتے ہو تو پھر قیامت والے دن تمہاری بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اتباع کے ساتھ اطاعت بھی کرو تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس بات کا تم سے تقاضا ہے۔ یعنی جیسے تم نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، اور پھر آپ کی ایک ایک بات کے اندر اتباع اور اطاعت کرو، ایک ایک بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، پھر تمہیں اللہ رب العزت اپنا محبوب بنائیں گے، پھر ہی تم اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح معنی میں سچی محبت کر سکو گے۔ اور یہی حکم ہم سب مسلمانوں کو ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اور آگے جو بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اللہ ایسے کافر لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ اللہ رب العزت نے رزلٹ بیان فرمایا ہے، نتیجہ بیان کیا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنے والا دانستہ طور پر، جو نادانستہ ہے، بھول چوک میں ہے، وہ تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، وہ تو انسان کی غلطی ہے۔ جیسے ایک انسان نماز سے غفلت کرتا ہے تو یہ قابل گرفت تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے تو یہود اور نصارہ والا کام کیا نا، اس نے تو نان مسلم والا کام کیا، غیر مسلم اور کافروں والا کام کیا کہ اللہ کے دین کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے جو اطاعت کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس سے غفلت ہوتی ہے، تو غفلت جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ قابل معافی جرم ہے، اور اللہ رب العزت چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، جیسے قرآن میں موجود ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اللہ چاہیں گے تو شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت چاہیں تو ان کو معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رحمت پر منحصر ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر پکڑ کرنا چاہیں تو بھول چوک میں بھی پکڑ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، بھول چوک میں، غفلت میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اطاعت کا انکار ہی کر دے۔ اطاعت کا انکار کیا ہے؟ انسان کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کے بارے میں یہ حکم بیان فرمایا ہے، یہ آپ کا حکم ہے، اس کے باوجود انسان اس کو نہ مانے، اس کے باوجود انسان اس کا انکار کرے، اور جو کچھ اپنے دل میں ہے، جو کچھ انسان نے اپنے طور پر کچھ کسی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، کسی سے سن رکھا ہے، جو کچھ انسان نے اپنے گھر سے سن رکھا ہے، آباء و اجداد سے سن رکھا ہے، اپنے گھر کے اندر، معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو کچھ دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونے کے باوجود کہیں نہیں تو میں تو اپنے فلاں سے پوچھوں گا، میں تو اپنے فلاں سے پوچھوں گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح انکار کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر اس طرح کا رویہ انسان اپناتا ہے، غفلت اور اس میں فرق سمجھ لیجئے، غفلت وہ ہے کہ انسان کو عمل تو کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انسان اس معاملے میں ذرا غفلت کا شکار ہے، سستی ہو جاتی ہے، جیسے نماز میں سستی ہو جاتی ہے ایسے سنت کے معاملے میں اس سے سستی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کا اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے میں یہ حدیث ہے، جیسے سود کے بارے میں، جیسے بزنس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام تجارت جو ہے وہ اس کی ساری جو کائنڈز ہیں اس کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ان سے بچو، اور انسان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، شراب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کے پھر وہ اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر معاملات میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے حجت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بالکل کفار والا وتیرہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا خطرناک نتیجہ بیان فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں گے، منہ موڑ جائیں گے، تو پھر ایسے لوگ کافر ہو جائیں گے، اور ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس معاملے میں حدیث کا پتہ چل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، پھر انسان کٹ حجتی نہ کرے، پھر انسان اس کے معاملے میں اپنی رائے، اپنی جو ہے نا وہ عقل، اپنی لاجک وہاں پر پیش کرنے کی کوشش نہ کرے، اس حدیث کے اوپر سر تسلیم خم کرے اور اسی کو ماننے کی کوشش کرے۔
اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ رب العزت نے ہی اصطفیٰ انتخاب فرمایا۔ مصطفیٰ اسی سے ہوتا ہے جس کا معنی چنا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ اصطفیٰ کا معنی اللہ رب العزت نے چن لیا، انتخاب فرما لیا آدم علیہ السلام کا، و نوحًا نوح علیہ السلام کا، و آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اور آل ابراہیم کا بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کو اللہ نے پیغمبر بنایا، وہ آل عمران، اور اسی طرح سے آل عمران کا بھی اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ ان سب کو اللہ رب العزت نے فوقیت عطا فرمائی۔ جن کو اللہ رب العزت نے نبی منتخب کیا، اللہ رب العزت نے ان کا جو اعزاز ہے وہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، اور اس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام جو ان میں سے مطلب زیادہ سمجھ لیجئے کہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے ان کا نام لیا، اور پلس ان کی اولادوں کا بھی لے دیا، جیسے وعلی ابراہیم، اس میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو اللہ رب العزت نے باقی جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ وآل عمران، آل ابراہیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آ گئی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر آ گئے۔ آل عمران، عمران علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا۔ عمران کون ہیں؟ تاریخ کے اندر دو عمران گزرے ہیں، ان میں سے ایک ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، جبکہ دوسرے جو عمران ہیں وہ ہیں مریم علیہ السلام کے والد۔ یہاں پر جو مراد ہیں وہ دوسرے عمران ہیں جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ تھا، ہا نون کے اوپر تشدید ہے، اور آگے ہا جو عام طور پہ عائشہ کے آخر میں آتی ہے وہ والی ہا ہے، حنہ ان کا نام ہے، اور حنہ بنت فاقوس، یعنی فاقوس ان کے والد کا نام تھا، جبکہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ گویا کہ ان کے نانا کا نام فاقوس ہوا، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام جو تھا وہ عمران تھا۔ تو یہاں پر دوسرے والے عمران ہیں وہ مراد ہیں، اور یقیناً غالب جو ہے نا وہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سورت کا نام بھی انہی آل عمران کے نام پر ہی ہے۔ تو آگے چونکہ اللہ رب العزت نے جو واقعہ جو قصہ بیان فرمایا ہے وہ انہی مریم علیہ السلام کے بیان فرمایا، تو پھر یقیناً دوسرے جو عمران ہیں وہی مراد ہیں، اور وہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، اولاد ہیں بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں جن انبیاء کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ بعض کی اولاد کا مطلب اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر اس کے بعد زیادہ تر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بعد، جیسے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام کا رتبہ عطا فرمایا، جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت سی آزمائشیں کیں، آپ ہر آزمائش میں پورا اترے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے امامت کا جو منصب ہے وہ ہم نے آپ کے لیے چنا ہے، آپ کو ہم نے پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ومن ذریتی، اے اللہ رب العزت میری اولاد میں بھی اس منصب کو جاری رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ کی اولاد میں بھی یہ منصب جاری رہے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو ہمارا وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، ورنہ آپ کی اولاد کو بھی یہ منصب جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، اس کے بعد کسی اور نبی کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا۔ ایک طرف جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کہلائے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں جو مطلب لڑیاں تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی اولادی تھے جو انبیاء اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجے، اور اللہ رب العزت سب کی باتیں سننے والے اور جاننے والے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب کہا امرأة عمران، امرأة کہتے ہیں عورت کو، اکیلی عورت ہو تو اس کو امرأة کہا جاتا ہے عربی میں، اور اگر اس کی جمع ہو تو اس کو نساء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی جمع خلاف قیاس آتی ہے، ورنہ جیسے راجل ہوتا ہے نا، راجل آدمی کو کہا جاتا ہے، تو راجل کی جمع رجال آتی ہے، یہ خلاف قیاس نہیں ہے، اسی کے روٹ ورڈ سے ہی جمع آ رہی ہے۔ لیکن امرأۃن ایک عورت کو کہا جاتا ہے تو نساء میں امرأۃن کا لفظ موجود نہیں ہے، رجال میں رجل کا لفظ موجود ہے، تو یہ خلاف قیاس کچھ جمع جو آتی ہیں ان میں سے یہ لفظ ہے، امرأۃن کی جمع نساء آتی ہے، تو کہا امرأۃ عمران، عمران کی عورت یعنی عمران کی بیوی نے۔
ربی انی نظرت، اے اللہ رب العزت میں نے نظر مانی تھی، میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے بطن میں ہے، بطن کہا جاتا ہے پیٹ کو، جو میرے پیٹ میں ہے، محرراً اس کو میں نے آزاد کیا ہے تیرے نام پر، فتقبل منی تو آپ اس کو مجھ سے قبول فرما لیں، انک انت السمیع العلیم یقیناً آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ اس وقت کا دستور تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ آج جیسا کہ عموماً دین کے لیے جو لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو گویا کہ ایک وقف کی صورت ہی ہوتی ہے، وہ ان کو دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین کی طرف جائے گا، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو 4 5 6 اولادیں بیٹے عطا فرمائے ہیں تو ان میں 3 4 جو ہے نا وہ اگر دنیاوی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بزنس کو دیکھ رہے ہیں، کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ایک بیٹا ایسا ہونا چاہیے لازمی طور پر جس کو دین کے لیے بھی منتخب کیا جائے، تاکہ گھر کے اندر دین بھی موجود رہے۔ اب عموماً ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، ساری اولاد کو ہی ہم دنیاوی معاملات کے اندر لگا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کو بھی دین کا جو ہے وہ معلومات نہیں ہوتی، اور اولاد کے اندر بھی یہ شعور نہیں آتا، یا کم از کم جو بنیادی دین کے معاملات ہیں، دین کی جو ضروریات ہیں، وہ تو ہر بچے کو ہی سکھائی جانی چاہیے۔ طہارت کے مسائل ہیں، اسی طرح سے حرام اور حلال کی تمیز ہے، والدین کی تمیز ہے، اخلاق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملنے جلنے کے جو رویے ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ تو ساری اولاد کو ہی سکھانے چاہیے۔ لیکن کم از کم خاندان میں کوئی ایک بیٹا، یا اگر جو ہے نا وہ بڑا خاندان ہے تو اس میں 1 2 3 بچے جو ہے نا وہ ان کو ضرور بضرور دین کی طرف لگا کر ان کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ تو خیر اس وقت یہ سلسلہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اگر بچہ بھی پیٹ میں ہی ہوتا تو مائیں یہ نظر مان لیا کرتی کہ اللہ رب العزت اس بچے کو میں نے آپ کے نام پہ وقف کیا، اور اسی چیز کا جو تسلسل ہے وہ آج بھی عیسائیوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ان کی وہ ننز ہوتی ہیں ان کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس وقت ان کا دینی کردار تو نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کی فضا ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور بڑے جو ہے نا وہ غلط قسم کے حیا باختہ قسم کے معاملات ان کے اندر سامنے آتے ہیں، جو موجودہ ان کا یہ نظام ہے۔ بہرحال اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا، تو مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ رب العزت میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے، غالب گمان عموماً چونکہ ماؤں کا مزاج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے، تو ان کے گمان میں بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت یہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو آپ کے نام پہ وقف کرتی ہوں اور آپ کے نام پہ اس کو نظر مانتی ہوں۔ محرراً کا معنی میں یعنی اپنی طرف سے اس کو آزاد کر دوں گی کہ وہ آپ کے دین کا کام کریں اور جو ہے وہ دینی معاملات کو وہ سنبھالے۔ فتقبل منی، اور ساتھ میں دعا کی کہ اللہ رب العزت میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ سننے والے جاننے والے۔ فلما وضعتھا، نیکسٹ آیت میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 36، فلما وضعتھا، پس جب انہوں نے اس کو جنم دیا۔ ہا کی ضمیر یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی یہیں سے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بچہ ہی نہیں شی تھا۔ ہا کا معنی ہوتا ہے شی، اور ہو کا معنی ہوتا ہے ہی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مؤنث تھی، وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ قالت رب انی وضعتھا انثی، وہ مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ جو تھی وہ فرمانے لگیں کہ اللہ رب العزت بے شک میں نے جس کو جنم دیا ہے وہ تو انثیٰ کیا ہے، مؤنث ہے، وہ تو فیمیل ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ رب العزت تو زیادہ جانتا ہے کہ انہوں نے جس کو جنم دیا وہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور یقیناً بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی بیٹی کی مانند نہیں ہوتی، مطلب ان کی تو ظاہر ہے کہ بیٹا جس بہتر انداز سے دنیا کے اندر تبلیغ کا اور دین کا کام کر سکتا ہے، بیٹی عموماً ایسا کام نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا جو ہے نا بیٹی بیٹے کی مانند تو نہیں ہو سکتی، لیکن کہاں بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہو سکتا، اس کی تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور فرمانے لگی کہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میں اللہ رب العزت جو بھی مجھے بیٹا پیدا ہو گیا میں اس کو آپ کے نام پہ وقف کر دوں گی اور وہ آپ کے دین کا کام کرے گا، اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو بیٹا نہیں بیٹی تھی۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس نے بیٹا عطا فرمانا ہے، بیٹی عطا فرمانی ہے، اور یہ اسی کے ہی بس میں ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، عموماً سارے والدین یہ چاہتے تو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازے،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹے جو ہیں نا وہی انسان کی دنیا کے اندر نام اونچا کرنے کا سبب بنے یا صحیح معنی میں انسان کے وارث بنے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت انہی کے اندر اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو شاید وہ چیز موجود نہ ہوتی۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جیسا کہ اگر بیٹوں کے اندر ہی صرف برکت ہوتی اور وہی انسان کی جو ہے نا وراثت کا سبب بنتے تو کفار نے بہت بڑا اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تو نسل ہی ختم کر دی جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے بیٹی جو عطا فرمائی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہی سے اتنی بڑی نسل چلائی اور اتنی برکت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، انہی کو اہل بیت بنایا اللہ رب العزت نے، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آج تک باقی رکھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی تو انہوں نے جب بیٹی کو جنم دیا تو اس بات سے تھوڑا سا پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ رب العزت میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن یہ تو بیٹی ہے، اور یقیناً بیٹی وہ کردار نہیں ادا کر سکتی جو کہ بیٹا ادا کر سکتا ہے۔ یہ فطرتی انسانی کا جو بنیادی تقاضا اس کے پیش نظر انہوں نے کہا جو کہ اللہ رب العزت نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، آج کل یہ جو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حقوق جو ہے نا وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، کبھی جو ہے نا وہ آزادی خواتین مارچ اور کبھی اس طرح کے، معذرت کے ساتھ یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ یہود کا ایجنڈا ہے، ورنہ الحمدللہ جتنی آزادی مسلمان عورت کو اللہ رب العزت نے اور اسلام نے عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اہل یورپ جو ہیں خاص طور پر وہاں کی خواتین بیچاری جو ہیں وہ پوری زندگی جو ہے نا وہ روتے ہوئے اور اس کلنک میں گزار دیتی ہیں کہ کاش ہمیں کوئی عزت مند مرد باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، شوہر کی صورت میں ہمیں مل جائے جو ہماری عزت کا رکھوالا بن جائے۔ وہاں پر وہ ان بیچاری عورتوں کو ساری زندگی یہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی، اور ہماری خواتین جن کو الحمدللہ ہر قسم کی پروٹیکشن حاصل ہے، ہر قسم کے حقوق حاصل ہیں، ہر میدان کے اندر وہ مردوں کے برابر کھڑے ہو کر کام کر رہی ہیں، معاملات سر انجام دے رہی ہیں، کسی جگہ ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ جس جگہ خاتون ہوتی ہے وہاں پر مرد اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اس جگہ پر اس جگہ کے قریب نہیں جاتے کہ یہاں پر خاتون ہے کہیں ان کی عزت پہ کوئی حرف نہ آ جائے، کوئی آنچ نہ آ جائے، اور جو عموماً جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی رسپیکٹ کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو چند عورتیں جو ہے نا یہ صرف اور صرف مغربی ایجنڈا، اسلام دشمنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، جیسا کہ اس وقت ہم نے اس مرتبہ دیکھا بھی بہت سی ایسی تحریریں جن کے اندر جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، تو یہ اصل میں اسی طرح سے فرانس کے جھنڈے اور یہ سب کچھ سیدھا مغربی ایجنڈا ہے۔ ورنہ جو عزت اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت نے مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی بھی دوسرے مذہب نے اپنی عورت کو عطا نہیں کی، کسی بھی دوسری عورت کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک شوہر کو، عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ ایک شوہر کی فرما برداری کرے گی، فرائض پورے کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ کمائی کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو باہر نہیں جانا ہی نہیں ہے، اس کا شوہر چاہے وہ ورکشاپ میں کام کر کے اپنا چہرہ جو ہے نا وہ کالا کر کے، اپنے کپڑے کالے کر کے وہ کما کے لائے، ذمہ داری اسی کی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ بادشاہ بن کے، ملکہ بن کے، شہزادی بن کے گھر پہ بیٹھے گی۔ اگر یہ بیٹی ہے تو باپ کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بہترین جو ہے نا وہ شفقت کرنے والا باپ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے، جو زندگی بھر اپنی جان تو دے دیتا ہے، بیٹی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ اگر یہ بہن ہے تو بھائی کی صورت میں اللہ رب العزت نے زندگی بھر کے لیے محافظ اس کے ساتھ لگا دیا ہے۔ بھائی ہے تو اکیلا بھی باہر جا رہا ہے، لیکن بہن ہے تو اسکول بھی اکیلی نہیں جاتی، بھائی اس کو چھوڑنے جاتا ہے، بھائی اس کو لینے جاتا ہے، اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی؟ یہ ایک جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک گھریلو اور فیملی لائف ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا باہر لے کے نکل جائیں تو کسی بھی جگہ پر اگر ایک عورت جو ہے وہ پردے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو کیا مشکلات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ جتنی عزت اس پردہ دار عورت کی ہوتی ہے یقیناً بے پردہ عورت کی نہیں ہوتی، اور اس کا بنیادی سبب اس کی بذات خود جب اس کو اپنی عزت کا احساس نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ پھر ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ تو یہ جو بات انہوں نے فرمائی، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا 5ویں پارے میں الرجال قوامون علی النساء، یہ فطرتی تقاضا ہے کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے جو فوقیت عطا فرمائی ہے، جو ایک گنا اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے عورت کو نہیں دیا، اور عورت بہت سی چیزوں کے اندر کمزور ہے۔ اسی بات ہے، اگر گھر میں کھانا پکانا ہے چھوٹی سطح پر تو عورت پکاتی ہے۔ کبھی آپ نے عورتوں کو دیگیں پکاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عورت دیگ نہیں پکا سکتی، اس کے لیے مشکلات ہیں۔ اتنا بڑا سامان، اتنا بڑا لوڈ اٹھانا، لوڈ اٹھانے کی کسی جگہ پر آپ نے دیکھا عورتیں کام کرتی ہیں؟ نہیں۔
کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو برسر بازار مارکیٹس کے اندر بڑا جو لوڈ اٹھانے کا کام ہے، بڑے بڑے جو اس طرح کے کام ہیں، کوئی بھی خاتون وہاں پر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی خاتون ہوگی تو مسلمان معاشرے کا یہ حسن ہے کہ کوئی نہ کوئی نیک اور شریف النفس مرد اٹھے گا اور کہے گا کہ بی بی آپ یہ کام نہیں کریں، آپ کو گھر پہ ہی سارا کچھ پرووائڈ کر دیا جائے گا، آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ عزت اور کیا ہوگی؟ یہ جو کچھ چند لوگ جو لگے ہوئے ہیں نا، بار بار ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ بکریوں والی آزادی چاہتے ہیں کہ بھیڑیوں نے جو ہے نا وہ ان کے حق میں مظاہرہ کیا کہ بکریوں کو آزادی دی جائے، ظاہر ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے گی تو ہمارے کام آئیں گی، تو یہ صرف وہ والی آزادی ہے جو بھیڑیے ان کے نام پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے آزادی مانگ رہے ہیں، ورنہ معذرت کے ساتھ جتنی خوبصورت زندگی اسلام نے عورت کو دی کسی مذہب نے نہیں دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور اگر اللہ کی قسم 10 بیٹے ہیں نا اس عورت کے، تو ان 10 کی جنت اس عورت کے قدموں میں رکھی ہے۔ وہ 10 کے 10 جب تک اپنی ماں کو راضی نہیں کریں گے جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شوہر کی غلامی ہے، اور وہ بھی غلامی نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری ہے عزت کے ساتھ۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، اپنی آخری وصیتوں میں فرمایا، لوگوں فتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، کبھی ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق کی تلفی نہ کرنا، ان کے رائٹس ان کو دینا۔ صرف ایک مرد کی جو ہے نا اس نے فرما برداری کرنی ہے، غلامی نہیں، فرما برداری۔ فرما برداری اور غلامی میں فرق ہے، اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی، عزت کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے اس عورت کو وہ عزت اور مقام دیا ہے کہ تم نے فرما برداری کرنی ہے۔ اور فرما برداری کیا ہے؟ حقوق کیا ہے عورت کے؟ حقوق اس کے مطلب جو خاص طور پہ وہ یہ ہیں کہ وہ مرد اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم خود کھاؤ تو پہلے اس کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہنو تو جیسا خود پہنتے ہو ویسا پہلے اس کو پہناؤ پھر خود پہنو، ولا تضرب الوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارنا۔ آخر انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے بعض مرتبہ ایسے مسائل پیدا ہو ہی جاتے ہیں، چپکلش ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کے معاملات، تو فرمایا کہ چہرہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تقبح، کبھی اس کی جو ہے نا وہ فرمایا کہ کبھی اس کی ذلالت نہ کرنا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، تذلیل نہ کرنا اس کی۔ ولا تہجر الا فی بیت، فرمایا کہ کبھی اس کی عزت نفس پہ جو ہے نا وہ حملہ نہ کرنا، مطلب یہ کہ اس کے ماں بہن کی گالیاں، اس کو جو ہے نا وہ اس کے پچھلے خاندان کی گالیاں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر تھوڑی سی مہلت دو، اس کو سوچنے کا موقع دو، اس کو تھوڑا سا اس سے کنارہ کشی کرو، تاکہ جس معاملے کے اندر اس سے کوتاہی ہوئی ہے وہ سمجھ جائے۔ تو اب ایک شوہر کی فرما برداری اور 10 بیٹوں کو کہا کہ جب تک تمہاری ماں راضی نہیں ہوگی تم جنت میں نہیں جا سکتے، تو اس سے زیادہ عزت اور مقام اور کیا چاہیے؟ اگر یہ ان بچوں کی ماں ہے تو ان 10 بچوں کا فریضہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ سب انہی چیزوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جن حقوق کے پیچھے ہم پڑے ہیں نا، جو حقوق اصل میں حقوق نہیں ہیں، جو حقوق اصل میں ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی طرف جو ہے نا وہ ایک کوشش ہے، ان کا نتیجہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہر شخص کوشش کر کے کسی بھی صورت میں عورتوں سے جان چھڑا رہا ہے۔ کیسے جان چھڑا رہا ہے؟ صرف جہاں تک استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد نہ اس کو بہن سے پرواہ ہے، نہ اس کو ماں سے پرواہ ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ بیوی سے پرواہ ہے، جہاں اس کا دل کیا بس اس کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے اس نے استعمال کیا، یوٹیلائز کیا، اور اس کے بعد چھوڑ کے وہ گیا۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم اسلامی نظام کو، عائلی نظام کو اور اسلامی فیملی سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم صحیح معنی میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اور جتنا خوبصورت حقوق اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کو عطا فرمائے اتنے کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی بھی دین کے اندر نہیں ہے۔ تو اس چیز کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے اصل میں فرمان ہے جو ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کی بات کو نقل کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے بیٹا پیدا ہو جاتا تو وہ مریم علیہ السلام جتنی فضیلت حاصل نہ کر پاتا، ہو سکتا ہے نا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا جو ہے بیٹی جو ہے نا وہ تو بیٹے کی مانند نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ فرمایا کہ بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہوتا۔ تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو اللہ رب العزت مردوں سے کہیں بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں، یہاں عطا فرمایا نا۔ اسی طرح سے فرعون کی بیوی جو تھیں آسیہ علیہ السلام، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا نا۔ فرعون کتنا بڑا اپنے آپ کو جابر اور بادشاہ سمجھتا تھا، لیکن جو مقام اللہ رب العزت نے اس کو بیوی کو دیا پوری قوم میں کسی کو نہیں ملا۔ اسی طرح سے جو مقام اللہ رب العزت نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اسلام میں جو ہے نا وہ خرچ کرنے کے معاملے میں، جبکہ اسلام ابھی قسم پرسی کا شکار تھا، ابھی جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ ان چیزوں کی ضرورت تھی، تو جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو اس وقت فائدہ پہنچایا، اس کے بعد وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکا، موقع کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی فراوانی بھی عطا فرمائی، لیکن جن بنیادوں میں ان سے اللہ رب العزت نے کام لیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کسی مرد کے حصے میں نہیں آیا، وہ اللہ رب العزت نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔
اسی طرح سے دیگر خواتین ہیں، جو مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین میں حاصل ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ بہت سے مردوں کو اس وقت جو ہے وہ پوری، ہم ساری امت کو دیکھ لیں تو ساری امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں، ان کے قدموں کی خاک جیسی بھی پوری امت نہیں ہو سکتی، مرد بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو مقام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا وہ دیگر مردوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا وہ بہت سے مردوں کے نصیب میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بطن سے اللہ رب العزت نے بیٹے کو پیدا فرمایا، جس بیٹے کو اللہ نے نبی بنایا، اور اس نبی کی جو ہے نا وہ آگے اللہ رب العزت نے بہت سی نسل کو باقی رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کے تحت فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بعض مرتبہ بیٹا وہ کردار ادا نہیں کر پاتا جو بیٹی ادا کر لیتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، فرمانے لگی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ پیدائش کے پہلے ہی دن بیٹے کا نام رکھا جا سکتا ہے، 7واں دن جو ہے وہ آخری ہے، 7ویں دن سے پہلے رکھ لینا چاہیے، البتہ پہلے ہی دن رکھا جا سکتا ہے۔ ایون کہ اگلی آیتوں کے اندر موجود ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کے گھر پہ جو ہے نا وہ بیٹے کی پیدائش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ رات کو اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، شاید صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور اس کا نام میں نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، تو وہ بھی پہلے ہی دن تھا، لہذا 7ویں دن سے پہلے نام رکھ لینا چاہیے اور اس سے پہلے کسی بھی دن رکھا جا سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اس کو، اپنے اس بیٹی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو چھوتا ہے، چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس دعا کے نتیجے میں مریم علیہ السلام کو بھی اس چھونے سے محفوظ رکھا، شیطان کے چھونے سے، اور آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، نہ مریم علیہ السلام کو شیطان نے چھوا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چھوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص اعزاز حاصل ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اسی کو ہی، یعنی اسی بیٹی کو ہی، مریم علیہ السلام کو ہی قبول فرما لیا، بقبول حسن، بہترین قبول فرمانا، یعنی جو اللہ نے کام ایک مرد سے لینا تھا وہی کام اللہ رب العزت نے ایک عورت سے، مریم علیہ السلام سے لے لیا۔ وَأَنبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش فرمائی، بہترین پرورش فرمانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس کے اوپر، یعنی مریم علیہ السلام پر زکریا علیہ السلام کہاں داخل ہوتے؟ محراب میں۔ وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، فرماتے کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرمانے لگیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے بطن میں جو بھی تھا، جو بھی ان کی پریگننسی تھی، اس کو اللہ رب العزت کی نظر کیا تو اللہ رب العزت نے بیٹا یا بیٹی جو بھی تھا اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ بیٹی تھی تو اللہ نے بیٹی کو ہی قبول فرما لیا، یعنی ان کی نظر کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبولیت بخشی۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی بہترین پرورش آپ علیہ السلام کی فرمائی، پاکیزہ زندگی گزاری۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پرورش جو تھی، آپ کی کفالت جو تھی، وہ کس کے ذمہ لگا دی؟ زکریا علیہ السلام کے۔ اکثر تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یہ بات تاریخی طور پر موجود ہے۔ البتہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں واقعہ معراج سے جو تعلق رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام ان دونوں سے ملاقات کی تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے خالہ زاد ہونے سے کہ مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ بہنوئی تھے یا خالو تھے، یہ دونوں بہرحال جو ہے وہ تاریخی اور حدیث کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذمے ان کی کفالت کو لگا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس وقت کا یہ دستور تھا کہ جب کسی بیٹی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جاتا، وقف کر دیا جاتا، تو جو بھی عبادت گاہ ہوتی اسے عبادت گاہ کے ساتھ ایک اونچا چبوترا بنا دیا جاتا تھا، ایک کمرے کی مانند ایک کمرہ ہوتا جس کو محراب کہا جاتا۔ تو موجودہ جو مسجدوں کے محراب ہیں یہ والا محراب مراد نہیں ہے،
بلکہ الگ سے کمرہ بنا دیا جاتا، جیسا کہ پہلے دور میں امام صاحب کا، مؤذن کا کمرہ مسجد کے شروع میں ہی دروازے کے ساتھ ہی بنا دیا جاتا تھا، اور اس میں عموماً اکیلے امام صاحب رہ رہے ہوتے تھے. تو اس طرح کا جو کمرہ ہوتا تھا، جو کہ جو بھی اللہ کے نام پہ وقف ہونے والے لوگ ہوتے ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی، تو اس کو محراب کہا جاتا ہے. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی حفاظت کے پیش نظر ان کو وہاں چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر کے اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے. اب جب کبھی واپس آتے تو آ کے عجیب منظر دیکھتے. مریم علیہ السلام کے پاس انواع و اقسام کے وہ پھل رکھے ہوتے جو نہ اس موسم کے اندر ہوتے نہ اس علاقے میں ہوتے. زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوتے کہ ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، کمرے میں آنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اندر جو ہے نا، میں باہر سے دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، تالا لگا کے جاتا ہوں ان کی حفاظت کے پیش نظر، لیکن جب واپس آتا ہوں تو عجیب قسم کا منظر دیکھتا ہوں. اب زکریا علیہ السلام کو ابھی اس بات کا سمجھ لیجیے اندازہ نہیں تھا کہ اس اللہ کی بندی کو اللہ رب العزت نے کتنے بڑے عہدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، کتنا بڑا منصب اللہ رب العزت نے عطا فرمانا ہے. تو انہوں نے زکریا علیہ السلام نے بڑی حیرانی سے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مریم بیٹا، یہ فروٹس تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ انواع و اقسام کے فروٹس، انواع و اقسام کے جو پھل آتے ہیں اس علاقے میں نہیں ہوتے، اس موسم میں نہیں ہوتے، آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام فرمانے لگیں قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ ہی کے پاس سے آتی، تو اس وجہ سے مریم علیہ السلام یہ کہہ دیتی، مطلب کوئی دے جاتا تو کہہ دیتی. ہرگز یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب کچھ خرق عادت تھا. خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ہے نا وہ لاجک کے خلاف تھا یہ سب کچھ، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دے جاتا اور مریم علیہ السلام نے کیا دیا جی اللہ رب العزت نے دیا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کوئی دینے کا کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں تھا کہ زمینی اسباب سے، زمینی جو ہے نا وہ سورسز سے کوئی چیز ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، ایسا ممکن نہیں تھا. تو وہ فرمانے لگیں کہ اللہ رب العزت کے پاس سے آتا ہے، جس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص بندوبست فرما کر جو ہے وہ مجھے یہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ انہونا منظر جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا، تو زکریا علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی، دعا اللہ رب العزت کو پکارا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ رب العزت مجھے بھی اسی طرح سے پاکیزہ اولاد عطا فرما جیسے تو نے بغیر اسباب کے مریم کو رزق پہنچایا ہے، فروٹس کا پھل پہنچائے ہیں. اے اللہ مجھے بھی بغیر اسباب کے، چونکہ اب اسباب ختم ہو چکے ہیں، انک سمیع الدعاء، دعا کے سننے والے ہیں. تو زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی انسان کو اگر ایسا کوئی منظر نظر آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک ہو، کبھی انسان سمندر دیکھنے جاتا ہے، کبھی انسان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، کبھی بڑے بڑے جنگلات کو دیکھتا ہے، کبھی بجلیوں کے کڑکنے کو انسان دیکھتا ہے، کبھی بارش کو دیکھتا ہے، کبھی اللہ کی رحمت کے کسی منظر کو دیکھتا ہے، تو ایسے موقع پر کی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. لہٰذا ایسے موقع پر دعا انسان کو کرنی چاہیے جیسے زکریا علیہ السلام نے اہتمام کیا. اب زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ رب العزت اگر تو بغیر اسباب کے مریم کو فروٹس پہنچا سکتا ہے، جبکہ باہر سے تالا لگا ہے، کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، وہ پھل اس علاقے میں موجود نہیں ہوتے، اس موسم کے اندر نہیں ہوتے، تو اللہ تیرے لیے جو ہے نا وہ بغیر سبب کے اولاد دینا کون سا مشکل ہے. ٹھیک ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس سے اسباب ختم ہوئے، تیرے پاس تو اسباب ختم نہیں ہوئے. یہ دعائیں ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ جب ہم بالکل سورس لیس ہو جائیں، کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہ بچے، پوری دنیا کے اندر ہماری جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو جائیں، ہر چیز ختم ہو جائے، تب بھی اللہ رب العزت کا دروازہ نہیں بند ہوتا. اللہ کی طرف رحمت کی جو انسان کی نظر ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو ایک امید کی نظر ہے نا انسان کی، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت سے انسان ایسے میں بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، بس یہ موضوع ختم کر لیتے ہیں. فرمایا فنادت الملائکہ، فرشتوں نے جو ہے نا وہ پکارا ان کو جو ہے نا وہ زکریا علیہ السلام کو، وہ قائم یصلی فی المحراب، اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی محراب کے اندر. اور کیا کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام بھی اللہ رب العزت نے پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا ہے، یحییٰ علیہ السلام. جس کا معنی یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی بیٹے کا نام رکھا جا سکتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے رکھا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرے گا. اللہ کے کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمۃ اللہ اور روح اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کے خاص حکم سے ایک خاص طریقے سے آپ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، مطلب روٹین سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اگرچہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا بطور خاص لقب ہے. جیسے یوں سمجھ لیجئے ساری اونٹنیاں اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں. تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو فرمائیں کہ وہ بیٹا یعنی یحییٰ جو ہوگا وہ نبی ہوگا
اور وہ کلمت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی تصدیق بھی فرمائے گا، وسیدن اور اللہ ان کو سردار پیدا فرمائیں گے، وحصوراً اور اپنے نفس پر قابو رکھنے والا پیدا فرمائیں گے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے جو جدید مفسرین ہیں نا، جو سائنسی اعتبار سے تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام حصوراً کا معنی یہ ہے کہ جن کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی خوبی نہیں ہوتی، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، مثال کے طور پر انسان کے دل کے اندر جب عورتوں کی رغبت ہی نہ ہو، یہ تو کوئی خوبی نہیں ہوتی، خوبی تو یہ ہے کہ عورتوں کی رغبت ہونے کے باوجود انسان گناہ سے بچے، تو یہ طاقت اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، وَنَبِيًّا اور وہ اللہ کے نبی ہوں گے، من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، قال ربی انا یکون لی غلام، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فوراً زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کیسے ہمارے لیے بیٹا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر میری بیوی بانجھ ہے، یعنی وہ جو ہے نا وہ بے اولادی کی بیماری ہے اس کے ساتھ، یعنی اب وہ بے اولادی کی بیماری بھی یوں سمجھیے کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جب اولاد کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، تو فرمانے لگی کہ اللہ رب العزت یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ کیا ہے، دعا بھی خود فرمائی ہے اور اللہ رب العزت سے یہ بھی پوچھتے ہیں حیران ہو کر کہ اللہ ہوگا کیسے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے، بے شک نبی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی، آثار ختم ہو گئے، اب تو اللہ رب العزت یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی، اگرچہ تیری رحمت کی امید سے تو میں نے کہہ دی ہے، لیکن یہ بات ذرا میری سمجھ میں آ نہیں رہی کہ یہ ہوگا کیسے، کیونکہ خوشخبری تو آپ کی طرف سے جو ملی ہے وہ تو پتھر پر لکیر ہے، وہ تو ہو کر رہے گا۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العزت نے فرمایا زکریا ہم سے مانگا ہے نا تو پھر بغیر اسباب کے ملے گا، اسی طرح سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا اللہ رب العزت پھر مجھے کوئی نشانی دکھائیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی بات کے اوپر میرا یقین تو ہے، اطمینان تو ہے، لیکن ایک انسانی جو نفسیات ہے نا اس کے پیش نظر ذرا دل کو قرار سا نہیں آ رہا کہ اللہ کیسے ہوگا، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے حالانکہ آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے لیکن آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، الا رمزا سوائے آنکھوں کے اشارے کے یا کوئی ہاتھ سے اشارہ کر لیں گے، آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو خوشخبری ہے یہ پوری ہونے والی ہے۔ تو یہ نشانی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری ہوئی تو تب آپ کا دل جو ہے مطمئن ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو خوشخبری بیان فرمائی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی ان دنوں میں بطور خاص، عمومی طور پر بھی اور بطور خاص ان 3 دنوں میں جب آپ کو یہ نشانی ظاہر ہوگی بات نہ کرنے والی، تو آپ کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، بالعشی والابکار اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، بالعشی شام کے وقت میں، والابکار اور دن صبح کے وقت میں، مطلب صبح و شام اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ پکارنا، تو اللہ رب العزت کی وہ جو خوشخبری ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔